बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जेल भरो तहरीक अभी इसका आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो अभी से वाज़े होना शुरू हो चुके हैं। और इस जेल भरो तहरीक में ना सिर्फ एक बहुत बड़ी रिपोर्ट पेश कर दी गई है, बल्कि अब ये जेल भरो तहरीक बड़ी कामयाबी से एग्जीक्यूट होती हुई भी नज़र आएगी। इमरान खान ने कौम से एक अहम तरीन खिताब किया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से नहीं, बल्कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों से एक मुहिब वतन पाकिस्तानी का खिताब था। और इसमें जेल भरो तहरीक के हवाले से कुछ बड़ी अहम तरीन बातें की गई हैं, और किस तरह ये जेल भरो तहरीक इस इम्पोर्टेड हुकूमत के इक़्तिदार के ताबूत में आखिरी कील होने जा रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। जबकि शेख रशीद के केस में बड़ी अनहोनी हुई है, और शुरू में ये खबर आई कि शेख रशीद की ज़मानत मंजूर हो चुकी है, और बहुत से लोगों ने ये खबर दी। एंकर इमरान रियाज ने भी ट्वीट किया, लेकिन बाद में उन्होंने ट्वीट किया कि ज़मानत अभी नहीं हुई। इस सारे मामले के अंदर बड़ी अनहोनी ज़रूर हुई है, और शेख रशीद वाले केस में ना सिर्फ हुकूमत को, ना सिर्फ ताकतवरों को, बल्कि जरदारी टोला जो है उसे एक धचका लगा है। और धचका बिलाशुबा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखेगा, और मुल्क की सियासत में और बड़ी कुछ होने वाली डेवलपमेंट्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान पावर सेक्टर सब्सिडीज़, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हदफ और GST के मामले पर इख्तलाफात बरकरार हैं, जिसके बायस तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में 2 रोज़ की तोसी कर दी गई है, यानी बेनतीजा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक IMF की टीम के तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जुमे तक शेड्यूल थे, लेकिन बाज़ मामलात पर मज़ीद गौर के लिए तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में तोसी कर दी गई, ताकि पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में किसी हतमी नतीजे पर पहुँचा जा सके। ज़राए ने बताया कि IMF टीम ने बिजली पर आयद सब्सिडी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने, तमाम मसनूआत और अशिया पर GST को 17% से बढ़ाकर 18% करने का मुतालबा किया। पाकिस्तान और IMF के माबैन बाज़ मामलात पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। पाकिस्तान ने मालियाती खसारे पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ मुतबादिल तजावीज़ पेश की हैं। IMF ने बरामदी शोबे को बिजली पर दी गई सब्सिडी ख़त्म करने का भी मुतालबा किया है, ताकि बिजली की कीमतों में इजाफे से 952 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे में कमी लाई जा सके। हुकूमत बिजली की कीमतों से मुतालिक IMF टीम को कायल करने की कोशिश में है। तो इस वक्त बहुत सारी चीज़ें इनसे फाइनलाइज नहीं हो सकी। एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, मुल्क इनसे नहीं चल रहा, लेकिन दूसरी जानिब आपको पता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उरूज पर है, और अडयाला इंतज़ामिया जो कि निगरान हुकूमत के अंडर आती है पंजाब में, अब अडयाला जेल इंतज़ामिया ने शेख रशीद के लिए भिजवाया गया घर का खाना वापस कर दिया। जेल ज़राए के मुताबिक एतवार को साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के लिए उनके घर से खाना भिजवाया गया, लेकिन एतवार को तातील के बायस जेल इंतज़ामिया ने यह खाना लेने से इनकार कर दिया। जेल हुकाम का मौक़िफ़ है कि हफ्तावार छुट्टी के बायस एतवार को ना तो किसी असीर से मुलाकात करवाई जा सकती है, और ना ही उनके लिए बाहर से आने वाला सामान वसूल किया जाता है। जेल हुकाम का कहना है कि शेख रशीद की तबीयत ठीक है। जेल कवानीन के मुताबिक उनका मेडिकल कराया गया था, उन्हें फिल वक़्त कोई मसला नहीं है। दूसरी जानिब जेल ज़राए के मुताबिक एतवार की सुबह शेख रशीद ने शिकायत की कि उनकी तबीयत नासाज है, जिस पर अडयाला जेल के मेडिकल अफसर को तलब किया गया, जिन्होंने हाई सिक्योरिटी बार्क में एक बार फिर उनका तिब्बी मुआयना किया। जेल ज़राए के मुताबिक उन्हें टेम्परेचर है, जिसके लिए उन्हें मेडिसिन दी गई, और बाद अज़ां शाम के वक्त दोबारा चेकअप करने पर उनका टेम्परेचर नॉर्मल था। अब एक जानिब ये सब कुछ हुआ, वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद के खिलाफ मुल्क भर में मुकदमात दर्ज करने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे जैसे इल्ज़ाम के तहत मज़ीद कोई FIR ना काटी जाए। वैसे ये आइन से बालातर होकर इस तरह के केसेस बनाते हैं जिनसे रोका गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया।
حکم نامے میں کہا گیا کہ شیخ رشید کے خلاف اسلام آباد میں درج مقدمے جیسے الزام کے تحت کوئی FIR نہ کی جائے۔ شیخ رشید کے خلاف اسی الزام کے تحت نئی FIR عدالتی اجازت سے مشروط ہوگی۔ سندھ اور بلوچستان میں درج مقدمات شیخ رشید کی حد تک معطل کیے جاتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ شیخ رشید کی درخواست پر حکم امتناع آئندہ سماعت 16 فروری تک رہے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیماڑی اور لسبیلا میں مقدمات کے مدعیان کو بھی نوٹسز جاری کر دیے۔ کیس کی مزید سماعت 9 فروری کی ہوگی۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ظاہری بات ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ شیخ رشید کے ریلیف کا اس وقت سامان جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے۔ اب ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے کہ جیل بھرو تحریک کا عمران خان نے آغاز کرنا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ عمران خان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا۔ عمران خان کے لیے جو آپشنز ہیں وہ محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت عمران خان کے لیے پرابلمز بھی کریٹ کی جا رہی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ضمانتی مچلقے جمع کروا دیے ہیں۔ عدالت نے گزشتہ سماعت پر پیش نہ ہونے پر ضمانتی مچلقے جمع کروانے کا حکم دیا تھا۔ عمران خان کے وکیل علی بخاری کی جانب سے 20,000 روپے کے ضمانتی مچلقے جمع کروائے گئے ہیں۔ عدالت نے عمران خان کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے کل طلب کر رکھا ہے۔ سیشن عدالت کل توشہ خانہ کیس کی سماعت کرے گا، اور الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کے لیے ریفرنس اس عدالت کو بھیجا تھا۔ تو یہ اس کا ایک بیک ڈراپ ہے۔ اب ان کو پکا یقین ہے کہ عمران خان نااہل ہو جائے گا۔ اب کل عمران خان نے قوم سے خطاب کیا، اور عمران خان نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ پارٹی کے ضلعی صدور کو جیل بھرو تحریک کے لیے رجسٹریشن شروع کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کے تمام شہروں میں جیل بھرو تحریک کا آغاز کریں گے۔ یہ تحریک پاکستان کو حقیقی آزادی اور حقیقی جمہوریت دے گی، جس سے قانون کی حکمرانی آئے گی اور پاکستان دلدل سے نکل سکے گا۔ اگر صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات 90 روز سے آگے جاتے ہیں تو آئین بڑا واضح ہے کہ آرٹیکل 6 لگے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میں اپنی قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم کیوں اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ ساری دنیا میں قومیں کسی قانون کے تحت چلتی ہیں۔ آئین فیصلہ کرتا ہے کہ قانون کیا ہوتا ہے، قانون میں کیا چیز جائز ہے اور کیا ناجائز۔ جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ پولیس اور ریاست عدالتوں کے احکامات نہیں سنتی۔ حال ہی میں جب امپورٹڈ حکومت اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کرانے سے بھاگ رہی تھی تو عدالت نے کہا کہ فوری تاریخ دو، مہینہ ہونے لگا ہے لیکن ابھی تک اسلام آباد میں انتخابات نہیں ہوئے۔ آئین ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ آج حالات یہ ہیں کہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے۔ کتنے سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، ان کا قصور صرف ٹویٹس کرنا تھا۔ ابھی تک کئی لوگ ایسے ہیں جن کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوا۔ اعظم سواتی پر جو تشدد کیا گیا، کون سا آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ ننگا کر کے تشدد کیا جائے اور پھر اس کو جیل میں بھی ڈالا جاتا ہے؟ ملک کے مختلف مقامات پر اس کے خلاف 30 FIRs کرائی جاتی ہیں۔ عدالت شیخ رشید کو ضمانت دیتی ہے اور یہ اسے اٹھا لے جاتے ہیں اور اس پر مزید کیسز کرتے ہیں۔ فواد چودھری کے معاملے میں عدالت 4 دفعہ IG کو پیش کرنے کا کہتی ہے لیکن اس کو اسلام آباد لے جاتے ہیں۔ شہباز گل پر کسٹوڈیل ٹارچر ہوا، اس کو کوئی ریلیف نہیں ملا بلکہ اور کیسز کیے گئے۔ 25 مئی کو ہمارا پرامن احتجاج تھا لیکن اس پر تشدد کیا گیا۔ انہوں نے ہمارے دور میں 3 دھرنے دیے، لانگ مارچز کیے، ہم نے کس پر سختی کی؟ ان کا کہنا تھا کہ قوم کا آئین اور قانون پر سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کے مطابق اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے، لیکن الیکشن کمیشن اور گورنر تاریخ نہیں دے رہے۔ ہم نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی 2 اسمبلیاں تحلیل کی تھیں کہ انتخابات 90 دن سے آگے نہیں جا سکتے۔ اگر یہ انتخابات کی طرف نہ گئے تو ملک ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہے، جبکہ پہلے ہی ملک سیاسی عدم استحکام کا بھی شکار ہے۔ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آتا، معیشت ٹھیک نہیں ہوگی۔ ہم نے اپنی 2 حکومتوں کی قربانی دی جو پاکستان کا 66% بنتا ہے، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ 90 روز میں انتخابات کرائیں، 20 سے 25 روز بلکہ اب تو مہینہ ہونے والا ہے، اور آئین کی یہ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آئین کے مطابق ان پر آرٹیکل 6 لگے گا۔
عمران خان کا طاقتوروں کو جو ہے مخاطب کر کے کہنا تھا کہ یہ جو ہینڈلرز ہیں ان کو میں نے بتایا تھا کہ ان سے حکومت نہیں سنبھالی جائے گی اور نہیں سنبھالی گئی۔ عام لوگوں کی زندگی مہنگائی کی وجہ سے مشکل ہو گئی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پرامن طریقے سے احتجاج کریں۔ میں اپنے کارکنوں بلکہ پاکستان کی عوام کو کہتا ہوں کہ آپ سیاست نہیں کر رہے، آپ ملک کے لیے آپ ملک کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ تو اب عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ میں چند روز میں اعلان کروں گا کہ کب جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ملک معاشی دیوالیہ پن کی طرف جا رہا ہے، آئی ایم ایف کی ڈیل نہیں ہو پا رہی، اب مزید مہنگائی کا 1-2 ہفتوں میں طوفان آنا ہے، عوام نے مزید تنگ آنا ہے۔ تو وہی جو عمران خان کا بیانیہ ہے اسے اس کے اندر مزید تقویت ملنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ایک ایکویشن میں ڈالیں تو 125 جیلوں کے اندر اگر 1 لاکھ بندے کی کیپیسٹی ہوتی ہے اور آپ کے پاس 1 لاکھ سے زائد بندے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کدھر جائیں گے؟ تھانے ختم ہو جائیں گے، ہتھ کڑیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے تشدد کرنے والے ڈنڈے ختم ہو جائیں گے جو آپ برساتے تھے، مگر لوگ ختم نہیں ہوں گے اور لوگوں کی تعداد بڑھتی جائے گی اور بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ اور میں ایک اور آپ کو چیز بتا دوں کہ اس اعلان سے پہلے ہی بہت سے طاقتوروں نے اپنے سر جوڑ لیے ہیں اور اس وقت انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے، کس طرف جانا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔